بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے جید اور معقر علماء کا ایک اچھا خاصا گروہ، ناظم اجلاس، علاقے کے معزز احباب، دیگر معزز شخصیات، مبارک پور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پورا صوفی مبارک پور کا یہ عظیم اجلاس جو آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، بہت ہی جلد بازی میں یہ رکھا گیا ہے اور بہت وقت نہیں ملا یہاں کے نوجوانوں کو اور یہاں کے احباب کو تیاری کرنے کا۔ 5 اکتوبر کو میرا پروگرام تھا بنارس میں اور وہیں پر گفتگو ہوئی تو جو صورت نکلی تھی وہ یہی ایک صورت نکل رہی تھی کہ یا تو آپ اکتوبر میں لے لیں 14 یا پھر نومبر میں چلے جائیں 16 نومبر، اور پھر یہ کہہ کر ہم سے رخصت ہوئے تھے آپ کے علاقے کے وہ احباب جو ہمارے پاس ملنے گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مشورہ کر کے انشاءاللہ 1-2 دن میں بتائیں گے۔ تو 5 تاریخ تو وہ چلی گئی، 6 یا 7 تک فائنل ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ چلیے ہم 14 اکتوبر ہی کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، اور بہت جلدی ہفتے کے اندر ہی آپ نے اتنا عظیم الشان اجلاس آپ نے یہاں منعقد کیا۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے وہ حصے کی نوعیت جو بھی ہو، اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے، رزق میں برکت دے، اور آپ کے اس پروگرام کو جس مقصد سے آپ نے یہ کرایا ہے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے موضوع پر کچھ گفتگو سنی، اور ان سے بھی پہلے آپ سن رہے تھے، اور لسٹ میں اب میرا بھی نام ہے، اب آپ مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور کہی جا رہی ہیں
ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پروگرام لینے میں آگے آگے تھے انہی کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کو یہاں پر جو خطاب کرنا ہے وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے خطاب کرنا ہے، اور اسی آیت پر آپ کو گفتگو کرنا ہے جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آپ پھر سے سن لیں، اس کے ترجمے پر غور کر لیں تاکہ بات کو کہنے میں بھی آسانی ہو سکے اور سمجھنے اور سمجھانے میں بھی آسانی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی چند صفتیں بتائی ہیں۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر اچھے کاموں پر ان کاموں کے کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا، اور برے کاموں کے کرنے پر برے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آئے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں پر بشارت دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَنَذِيرًا، لوگوں کو ان کے برے کاموں سے اور اس کے عذاب سے باخبر کر دینے والا، اس کے انجام سے باخبر کر دینے والا نذیر، ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ داعِيًا إِلَى اللَّهِ، داعی إِلَى اللَّهِ بنا کر بھیجا، یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ لفظ داعی اور داعی کے ساتھ إِلَى اللَّهِ کا لفظ لگا ہے، غور کیجئے گا، ابھی بعد میں جب ہم آئیں گے تو اس پر تھوڑی سی گفتگو چلے گی کہ آپ نے ہر موقع پر، ہر قیمت پر اور ہر حال میں، چاہے حالات کسی طریقے سے رہے ہوں، آپ نے لوگوں کو ہر قیمت پر اور ہر حال میں دعوت دی تو اللہ ہی کی طرف دعوت دی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو داعی إِلَى اللَّهِ بنا کر بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ سراجم منیرا، روشن چراغ بنا کر، روشن سورج بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ باتیں آئیں گی میرے بھائیوں، ان اوصاف حمیدہ کو ایک ذہن میں رکھیے، اور پہلی چیز میں اٹھاتا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تفسیر کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور شاہد سے یہ مراد لینے کی کوشش کی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔
اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ جو شخص گواہ ہوتا ہے تو گواہی بھی وہی شخص دیتا ہے جو موقع واردات پہ حاضر ہو. مثلا جرجیت صاحب کسی قتل کی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں حاضر ہوئے اور کورٹ نے ہم سے گواہی مانگی تو ہم سے ہمارا اپوزٹ جو وکیل ہوگا وہ جرح کرتے ہوئے کہے گا کیا آپ نے اس قتل کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا جس وقت یہ مرڈر ہو رہا تھا کیا آپ موقع واردات پہ موجود تھے؟ اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو گواہی کینسل، گواہی ختم، گواہی کی کوئی حیثیت نہیں. آپ گواہی دے رہے ہیں تو گواہ کو موقع واردات پہ ہونا ضروری ہے، وہاں موجود رہنا ضروری ہے. جب آپ موجود ہوں گے تبھی گواہی دیں گے. اسی سے کچھ لوگوں نے نقطہ نکالنے کی کوشش کی کہ محمد رسول اللہ جب گواہ ہے اور گواہی دیں گے تو گواہ تو وہی ہوگا جو حاضر و ناظر ہوگا. جب آپ حاضر ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ لہذا محمد رسول اللہ کو شاہد کے لفظ سے حاضر و ناظر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ان کے اس نقطے کو تسلیم بھی کر لیا جائے. یار بند کر دیجئے، لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں. ہو گیا ایڈورٹائز ہو گیا آپ کا. بس اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر آپ کو پوری امت اسلامیہ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑے گا. اس لیے کہ شاہد کا لفظ اگر نبی کے لیے آیا ہے تو شہداء کا لفظ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی آیا ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے. اگر لفظ شہداء سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا حاضر و ناظر ہونا اگر آپ نہیں لے سکتے تو شاہد سے پھر نبی اکرم کا حاضر و ناظر ہونا بھی نہیں لیا جا سکتا. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور ہم نے امت محمدیہ تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اس امت کو امت محمدیہ کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا. کیوں بنایا؟ امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تاکہ اے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. دیکھ رہے ہیں امت محمدیہ کو گواہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اگر امت محمدیہ گواہی دے رہی ہے اور امم سابقہ کی گواہی دے گی کہ اس میں جو ڈرانے والے آئے تھے وہ برحق تھے اور انہوں نے اپنا کام پورا کیا، جب یہ گواہی دے گی تو کیا امت محمدیہ اس وقت موجود تھی؟ کیا حضرت نوح کے زمانے میں امت محمد موجود تھی؟ کیا حضرت ابراہیم کے زمانے میں موجود تھی؟ کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں موجود تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر کیسے گواہی دے گی؟ کیسے گواہی دے گی؟ جبکہ آپ نے یہ اصول بنایا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع واردات پہ موجود ہو. جب امت محمدیہ موجود ہی نہیں تو گواہی کیسے دے گی؟ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہاں امت محمدیہ کو گواہ نہیں مانا جائے گا، یعنی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا. تو جب امت محمدیہ کو حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا. پہلی چیز تو یہاں سے یہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے توڑ مروڑ کر کسی طریقے سے حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی گئی جو بالکل فیل ہے، فٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے. اگر اس آیت سے اور شاہد کے لفظ سے اور شہید کے لفظ سے اگر نبی اکرم کو حاضر و ناظر ماننے کی کوشش کر رہے ہو تو شہداء کے لفظ سے امت محمدیہ کو بھی گواہ مانو جو تم نہیں مان سکتے ہو.
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امم سابقہ کے تمام جو پہلی کی امتیں گزری ہیں ان کے کافروں سے پوچھے گا، ان امتوں میں جو کافر تھے ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہم نے جو ڈرانے والا بھیجا تھا وہ آیا تھا یا نہیں؟ اور اس نے تمہارے سامنے ہماری دعوت کو مکمل طور پہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس نے اپنے کام کو، اپنے مشن کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ تمام کی تمام لوگ جھٹلا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی شخص نہیں آیا تھا۔ تو نے بھیجا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے پوچھے گا۔ اس آیت کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی نقل کرتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن امت محمدیہ کو طلب کرے گا، بلائے گا اپنے سامنے اور کہے گا آئے امت محمدیہ بتاؤ یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھیے اب امت محمدیہ گواہی دے گی، شہداء کا ہے، امت محمد گواہی دے گی۔ جب اللہ کہے گا اے امت محمد بتاؤ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو امت محمد کہے گی اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نوح کی قوم، موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، ابراہیم کی قوم، زکریا، یحییٰ، یعقوب، ان تمام لوگوں کی قومیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اے اللہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا تھا اور انہوں نے اپنی دعوت کو، اپنے مشن کو پورا کر دیا، یعنی تو نے ان کو جو دعوت دے کر بھیجا تھا وہ اپنے دعوت کو پورا کرائے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمام امم سابقہ سے یہ تو گواہی دے رہے ہیں امت محمد کے لوگ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرانے والا آیا تھا۔ تو یہ تمام کی تمام سابقہ امتوں کے یہ کافر جھوٹے لوگ چیخ پڑیں گے اے اللہ یہ امت محمد کیسے گواہی دے گی؟ یہ تو ہمارے زمانے میں تھی نہیں، یہ تو سب سے لاسٹ میں آئی، جب محمد رسول اللہ آئے تو اس کے بعد امت محمد آئی۔ اے اللہ یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ یہ تو ہمیں جانتی نہیں ہمارے پاس کون آیا تھا کون نہیں، پھر ان کی گواہی کیسے مان لی جائے؟ پھر پوچھا جائے گا اے امت محمد تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ان کے زمانے میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ تب امت محمد یہ کہے گی کہ ہائے میرے پروردگار ہمارے پاس ایک رسول آیا تھا، ہمارے پاس ایک پیغمبر آیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے آئے تھے، ان کے اوپر جو تو نے کتاب نازل کی تھی قرآن کریم، اس قرآن نے ہمیں بتایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ تو نے بذریعہ وحی محمد رسول اللہ کو خبر کر دی تھی اور محمد رسول اللہ نے ہمیں بتلایا کہ تمام امم سابقہ کے اندر بھی ڈرانے والے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے مشن کو پورا کر دیا۔ ہمیں تو اس رسول کے ذریعے پتا چلا ہے اور ہم اس رسول کے اوپر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، ہم اس رسول کے اوپر اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس رسول نے بھی اپنی طرف سے نہیں، اس رسول کو جو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے تو نے ان کو جو بتلایا وہی بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتلائی ہے۔ اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ امم سابقہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تب امت محمدیہ کی اس گواہی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے۔ اے اللہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ بالکل صحیح گواہی دی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم اے امت محمد لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے، وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے، وہ رسول تمہارے اوپر۔ تو امت محمدیہ نے گواہی دی امت سابقہ کی اور امت کی گواہی دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھیے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، یعنی تمہیں ایسے احکام اور ایسے فرامین اور ایسی شریعت دی ہے جس پر تم آسانی کے ساتھ عمل
कर सकते हो। एतदाल का रास्ता है इस मजहब के अंदर, इस शरीयत के अंदर। न बहुत ज्यादा सख्ती है न बहुत ज्यादा नरमी है, बिल्कुल एतदाल वाला दीन है। ये दीन एतदाल है, ये दीन मुअतदिल है। हमने तुम्हें उम्मते वसत बनाया, तुम मुअतदिल उम्मत हो। और उम्मतों पर सख्ती थी और किसी पे बहुत ज्यादा नरमी थी, लेकिन तुम्हें ऐसा बनाया, न बहुत ज्यादा सख्ती है न बहुत ज्यादा नरमी, और जो अहकाम तुम्हें दिए हैं वो आसानी के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ तुम अदा कर सकते हो। लितकूनू शुहदा अलन्नास, हमने उम्मते वसत उम्मते मुअतदिल इसलिए बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो जाए। एक चीज और समझ लीजिए, शाहिद के लिए, गवाह के लिए मौके वारदात पे हाजिर होना जरूरी भी नहीं है। हम और आप भले ही कहें कि और कोर्ट मानती हो, तुमने कत्ल की गवाही दी, मर्डर की गवाही दी, क्या तुमने चश्मदीद गवाह हो अपनी आंखों से देखा? और हम कह रहे नहीं, कोर्ट हमारी गवाही नहीं मानती है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि गवाह मौके वारदात पे हाजिर हो। मैं पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से जो गवाह के लिए मौके वारदात पे हाजिर होना जरूरी मानते हैं और इस बुनियाद पर नबी अकरम को हाजिर नाजिर मानते हैं, मैं पूछता हूं कि आप भी तो गवाही देते हो और ये कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं। गवाह तो आप भी हो ना। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो क्या आपने अल्लाह को देखा है? अब आप कहोगे अरे साहब अल्लाह को कौन देखता भाई, दुनिया की कोई निगाह अल्लाह को देख ही नहीं सकती। मौलाना जर्जी साहब आपकी बात गलत है, ये मिसाल कैसी आप पेश कर रहे हो? चलिए छोड़ दीजिए इस मिसाल को, आप उससे हटकर दूसरी भी गवाही देते हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप रसूलुल्लाह की भी गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। मैं पूछता हूं क्या आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? क्या जिस वक्त रसूलुल्लाह ने रिसालत का दावा किया था और इस दुनिया में रसूल की हैसियत से आए, क्या उस वक्त आप मौजूद थे? नहीं। और जब नहीं थे तो आप गवाही दे सकते हो। मौजूद होना जरूरी नहीं है, नबी की बगैर मौजूदगी में आप गवाही दे सकते हो। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि गवाह के लिए जरूरी नहीं है कि वो मौके वारदात पे हाजिर हो। किसी सच्चे आदमी की गवाही पर गवाही दे देना भी गवाही मानी जाती है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दिस गए और वहां से आए और आप होके आए सफर मेराज पर, और उसके बाद में आए और कहा लोगों मैंने बैतुल मक़दिस का सफर किया और वहां से फिर मैंने जन्नत और जहन्नम का मुआयना किया और देख कर आया और राती रात ये सारी चीज, तो काफिरों ने मानने से इनकार कर दिया। तो दौड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा, अरे अबू बकर सिद्दीक, क्या अब भी आप अपने साथी को सच्चा मानोगे? ये बताओ कि यहाँ से बैतुल मक़दिस की दूरी कितनी है? अगर कोई शख्स अपने घोड़े पर ऊंट पर बैठ के सफर करना चाहे तो उसको बैतुल मक़दिस का सफर करने में कितना टाइम लगेगा? फरमाया आने जाने में तकरीबन 1 महीने का सफर का 1 महीना लगेगा। आप भी मानते हो? कहां? अगर तुम्हारे साथी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहे कि आज की रात मैंने बैतुल मक़दिस भी देखी और मैंने जन्नत और जहन्नम का भी मुआयना कर लिया है और रात ही रात में वापस भी आ गया हूं, तो आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ बैतुल मक़दिस नहीं गए थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का मुआयना करने नहीं गए थे, लेकिन नबी अकरम की सदाकत और सच्चाई को जानते थे कि वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले। इसलिए क्या कहा, आए काफिरीन मक्का, सुनो कान के पर्दे खोलकर, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। इसलिए अगर नबी ने ये बात कही है तो बिल्कुल सच्ची बात कही है। मौके वारदात पे होना जरूरी नहीं है
गवाह के लिए, जैसे हजरत अबू बकर ने नबी अकरम की सदाकत की गवाही दी, न नबी अकरम के साथ गए, न नबी अकरम के साथ सफर किया, न नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का दौरा किया, न वहां तक पहुंचे, न बैतुल मक़दिस तक गए, लेकिन क्या कहा, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है तो सच्ची। ये होता है किसी सादिक की सदाकत जब किसी के दिल में नच जाए और भर कर जाए तो इस तरीके की गवाही निकलती है। गवाह किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। फिर सुन लीजिए, किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। कोई आपके यहाँ हादसा हो जाए और 50-100 आदमी खड़े होके कहें ये इसने मारा, ये किया, और सब लोग एक बात बोल रहे हो, लेकिन आप ही के इलाके का कोई बुजुर्ग शख्स, सच्चा शख्स, जिसकी बुजुर्गी के आप कायल हैं, जिसकी सच्चाई के आप कायल हैं, वो खड़े होके कहता है कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये आदमी ऐसा नहीं किया है, मैं जानता हूँ इस आदमी को, तो पूरा मोहल्ला अलग हट जाता है और उसी एक आदमी की बात मानी जाती है, क्योंकि वो लोगों की नजरों में महबूब होता है, उसकी सच्चाई महबूब होती है, लोग जानते हैं ये महबूब है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आपके भारत में, हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो एक जमीन के टुकड़े पर, मस्जिद की एक जमीन के टुकड़े पर एक फसाद हो गया और हिंदू भाई कहने लगे ये जमीन का टुकड़ा हमारा है और मुसलमान कहने लगे कि ये जमीन का टुकड़ा हमारा है, और ये झगड़ा बहुत दिनों तक चला और ये हल नहीं हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जज बड़ा परेशान था कि जमीन दूं तो किसको दूं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने दोनों लोगों को तलब किया और तलब करने के बाद कहा अच्छा तुम दोनों किसी एक ऐसे शख्स को पेश करो जिसको दोनों लोग मानते हो, यानी जो हिंदू भाइयों का भी पसंदीदा हो, मुसलमानों का भी पसंदीदा हो, और उस पर दोनों लोग मुत्तफिक हो, और उसकी जो गवाही होगी उसी गवाही की बुनियाद पर फैसला कर दिया जाएगा। ये अंग्रेज जज ने ये बात कही, दोनों ने गौर किया। हिंदू भाई कहने लगे जज वो आदमी हमारा रहेगा, मुसलमान कहने लगे वो हमारा रहेगा। बात नहीं बन रही थी, और फिर एक नाम पेश किया गया मुसलमानों की तरफ से, किसी मुसलमान का बुजुर्ग। जैसे उसका नाम पेश आया सारे हिंदू चीख उठे, मुसलमानों तुम्हारी तरफ से दिया हुआ ये नाम मुझे मंजूर है, और जिस आदमी की तुम गवाही मानने के लिए तैयार हो उस आदमी की गवाही हम भी मानने के लिए तैयार हैं। उस मुसलमान बुजुर्ग के ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों का इत्तेफाक हो गया। लेकिन परेशानी ये थी कि इस मुसलमान बुजुर्ग ने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी फरंगी का, किसी अंग्रेज का, अधिकारी का, ऑफिसर का चेहरा नहीं देखूंगा। अब जज के सामने कैसे जाए? जज के सामने जाएंगे तो जज का चेहरा देखना पड़ेगा, और ये कसम खाए हुए थे कि मैं किसी अंग्रेज जज का, अंग्रेज ऑफिसर का मैं चेहरा नहीं देखूंगा। जज की तरफ से नोटिस आता है कि आपको गवाही के लिए आना है। इन्होंने कह दिया कि मैं किसी फरंगी का चेहरा नहीं देखूंगा, मैं किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं, इसलिए मैं गवाही देने के लिए नहीं आऊंगा। फिर लेटर आया, आपको गवाही के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की गवाही से ये मसला हल हो सकता है, और आप ही की गवाही से दोनों लोग सही रास्ते, एक फैसला आपकी गवाही पर टिका हुआ है, और आपकी गवाही पर जो फैसला होगा उसको दोनों मानेंगे, वरना खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी, दोनों तरफ से कई लोग मारे जाएंगे। आपको मेरा चेहरा नहीं देखना है तो मत देखिए, जब आप आएंगे तो एक काला पर्दा डाल दिया जाएगा, या मैं चेहरा घुमा लूंगा। आपको मेरे चेहरे पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, आप भले ही मेरे चेहरे को मत देखिएगा लेकिन आप आइएगा जरूर। जब जज की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, आप आइए, तब उन्होंने शर्त को कबूल किया, और फिर वो गए और कोर्ट में खड़े हो गए, काला पर्दा डाल दिया गया, या यूं कह लो कि जज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और गवाही शुरू हुई। कहा आपकी गवाही पर ही दोनों लोग टिके हुए, बताइए। इस मुसलमान बुजुर्ग ने कोर्ट में खड़े होकर जो गवाही दी वो सच्ची गवाही दी, और सच्ची गवाही ये दी कि आए जज साहब
یہ زمین کا ٹکڑا ہندو بھائیوں کا ہے، مسلمان خام خواہ اس پر فتنہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اس زمین کے ٹکڑے سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور برٹش گورنمنٹ کے اس جج نے فیصلہ کر دیا ہندو بھائیوں کے حق میں یہ زمین کا ٹکڑا تمہارا۔ دونوں نے اس بات کو مان لیا۔ بظاہر تو تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کی ہار ہوئی کیونکہ ان کے خلاف گواہی دے دی گئی، لیکن اس مسلمان بزرگ کی اس گواہی سے نہ جانے کتنے غیر مسلم بھائیوں کا دل اندر سے پگھل گیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شاہد کی ذات معنی رکھتی ہے، شاہد کی ذات حیثیت رکھتی ہے، وہ کتنا سچا ہے، اس کی گواہی کیسی ہے۔ اگر وہ گواہ ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہے۔ محمد رسول اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے معاندین اور آپ کے دشمن بھی آپ کی گواہی دیا کرتے تھے۔ آپ کے دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بھلے ہی آپ کی دعوت نہ مانتے ہوں، بھلے ہی وہ مخالفت کرتے ہوں، لیکن پوری سیرت کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیے، آپ سیرت کی ساری کتابوں کا آپ مطالعہ کر جائیے، آپ کو آپ کے دشمنوں کی ایک تاریخ ملے گی، آپ کو آپ کے دشمنوں کے بہت سے واقعات ملیں گے۔ آپ کے دشمنوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، پوری سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوں گی، لیکن کوئی ایک نبی کا دشمن ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی کسی نے دیکھا۔ جب ابو سفیان ہرقل کے پاس گیا تو ہرقل نے بھی سب سے پہلے یہی پوچھا تھا، بہت سے سوال کرنے کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ جس کے جواب میں ابو سفیان نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہی تو خصوصیت ہے اس کی کہ میں نے اس کو اپنی پوری زندگی کے اندر، پوری زندگی میں جب سے اس کو لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے اندر کبھی جھوٹ بولنے کی صفت نہیں پائی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس نے کبھی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے جواب میں ابو سفیان کو جو ہرقل نے جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا، جو بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس نے بندوں سے کبھی بندوں کے معاملے میں جھوٹ بات نہ کہی ہو وہ اللہ کے معاملے میں کبھی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لہذا آئے ابو سفیان، وہ یقیناً کوئی نبی ہی ہے، اس لیے کہ انبیاء کی ذات ہی جھوٹ سے پاک و صاف ہوا کرتی ہے، اس کے اندر ہی نبی کی صفات پائی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہرقل کو جواب دیا تھا، ہرقل نے جواب دیا تھا ابو سفیان کو۔ گئے تو تھے شکایت لے کے، گئے تو تھے پوری کمیاں بھانڈا پھوڑنے کے لیے اور کمیاں بتانے کے لیے، لیکن ہرقل نے جب سوال کیے تو ہر سوال کا جواب مثبت، یعنی آپ کے دشمن بھی اس بات کا کہ قائل تھے کہ محمد رسول اللہ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ شاہد کی ذات ابھی شاہد ہے، ابھی مبشر ہے، پھر نذیر ہے، پھر داعی اللہ ہے، پھر اس کا بھی تو اللہم اغفر لحینا یہی پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں سوچئے گا یہ بات، ابو سفیان کو یہ جواب۔ سب سے بڑا دشمن تو اللہ کے رسول کا ابو جہل تھا، کاٹو تو خون نہیں، موقع لگے تو کیا نہ کرے، اپنے علاقے کے اوباش اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہکا کر اونٹ کی اوجھڑیاں دے کر ان کے ہاتھوں میں کہتا تھا کہ جب محمد سجدے میں چل جائیں تو ان کے سر پہ ڈال دینا۔ وہ ساری سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ میرے بھائیوں، وہ ابو جہل
لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر محمد رسولullah کی دشمنی کی وجہ کیا ہے، کیا نبی اکرم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی تم نے دیکھا ہے؟ ابو جہل جیسے دشمن کا جو اعتراف تھا نبی کی ثقافت اور نبی کی صداقت کے سلسلے میں وہ یہ تھا کہ نہیں، میں محمد رسولullah کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں محمد ابن عبداللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، محمد ابن عبداللہ جو دعوت پیش کرتا ہے ہمارا دل اس دعوت پر نہیں بیٹھتا، ہم اس دعوت کے خلاف ہیں، وہ جو چیز سناتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن محمد کو میں جھوٹا نہیں کہتا ہوں۔ غور کرو، نبی کا سب سے بڑا دشمن، نبی کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن میرے بھائیوں، جس نے پوری زندگی نبی اکرم کو پریشان کر کے رکھا تھا، لیکن نبی اکرم کو جھوٹا کہنے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی، نبی اکرم کے سلسلے میں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ نبی اکرم کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا۔ جب کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم محمد رسولullah کو دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، ابھی چھپ کے دعوت دیا کرتے تھے، چوری چوری دعوت دینے کا کام تھا، کبھی اس کے گھر پہ بلا کر، کبھی اپنے گھر پہ بلا کر، ابھی اعلیٰ لیلان دعوت نہیں دی جا رہی تھی۔ جب کھل کر دعوت و تبلیغ کا حکم ملا کہ جائیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اور اس آیت کے بعد جب کوہ صفا پر محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اس صفا پہاڑی کے نیچے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے، نبی اکرم ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، غور کرو، ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں، آج میری بات کو سننے کے لیے تم یہاں جمع ہوئے ہو، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوں، اس پہاڑی سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو اس پہاڑی کے پیچھے ایک وادی ہے، اس پہاڑی کے نیچے ایک وادی ہے، گفا ہے، کھائی ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اگر میں یہ کہوں ہے نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر چھپا نہیں ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں اے لوگوں، محمد ابن عبداللہ کا یہ بیٹا، آمینہ کا یہ لخت جگر، عبد المطلب کا یہ پوتا، اگر تم سے یہ کہے کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے تو بتاؤ تم میری بات کا اقرار کرو گے یا نہیں، میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں، تم میری بات کو مانو گے یا نہیں، میری بات کا اعتبار کرو گے یا نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے، بتائیے اگر کوئی لشکر چھپا ہے تو ہم اس سے بچنے کا انتظام کر لیں، ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لیں۔ آپ نے کہا نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر نہیں چھپا ہے، پھر بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مانو گے یا نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا بتاؤ کیوں مانو گے؟ میں کہہ رہا ہوں اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میری اگر میں کہہ دوں ہے تو مانو گے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس انداز سے لوگوں سے اقرار کروایا پہلے، بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری بات مانو گے تو کیوں مانو گے؟ میری بات تسلیم کرو گے تو کیوں کرو گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے چیخ پڑے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات اس لیے مانیں گے کیونکہ آپ کی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے، ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ آپ کا ہمارے سامنے، آپ اپنی پوری زندگی میں ہم سے، ہمارے سماج، معاشرے اور سوسائٹی سے ما جربنا علیک الا صدقا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی سے جھوٹی بات نہیں کہی۔ یہ تھا اعتراف اس شاہد کا، اس گواہ کا، اس کی ثقافت پر، اس کی صداقت پر کہ دشمن نیچے کھڑے ہیں، سارے کے سارے بڑے بڑے قبیلے کے لوگ، معزز لوگ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے؟ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ابن عبداللہ، آپ کی بات ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو اپنی پوری زندگی میں، ہمارا تجربہ ہے کہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔
یہ شاہد کی شہادت. اور اتنا سچا شخص جب یہ کہے کہ جنت ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ جہنم ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ فرشتے ہیں تو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ جنات ہیں تو کیوں نہیں اس کی بات کو مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو کیوں اس کی بات نہیں مانی جائے گی؟ شاہد کی شہادت اور اس کی صداقت ایسی تھی کہ آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنی شہادت پر تمام لوگوں کو بھی گواہ بنا دیا، تمام لوگوں کو بھی شاہد بنا لیا. حجۃ الوداع کا موقع ہے اور تقریباً 1,44,000 کا مجمع ہے، قصبہ اونٹنی پر سوار ہے. آپ نے لوگوں کو مختصر خطاب کیا ہے، زندگی کے ذرے اصول و ضابطے بتائے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے، ایک دوسرے کو قتل سے منع کیا ہے، عورتوں کے سلسلے میں بھلائی اور خیر کا معاملہ ادا کرنے کی تعلیم دی ہے. اور اسی خطبے میں آپ نے 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت بھی فرمائی ہے. اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ شاہد اس شاندار شہادت کے ساتھ اٹھ کر کہتا ہے، او لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا، جو پیغام دے کر بھیجا تھا، جو دین دے کر بھیجا تھا، وہ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس کی تبلیغ میں نے تم تک کر دی یا نہیں کر دی؟ میں نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین، دی ہوئی دعوت میں نے تم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ سامعین چیخ اٹھے، صحابہ کا مجمع چیخ اٹھا، قد دیتا ونصحتا، ہاں وہ بلغتا، ہاں اے محمد ابن عبداللہ، اے ہمارے رسول، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ کو اللہ نے جو دعوت دی ہے آپ نے اس دعوت کو پہنچا دیا. نبی اکرم نے اپنی امت کی اس گواہی کو سنا، یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کی دی ہوئی دعوت کو پورا پہنچا دیا. نگاہیں آسمان پر اٹھی، انگلیاں آسمان پر اٹھاتے تھے اور نیچے زمین کی طرف جھکاتے تھے اور کہتے تھے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا. قیامت کے دن یہ انکار نہ کر بیٹھے، آج تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا. اے اللہ میں امت کی گواہی پر تجھے گواہ بنا رہا ہوں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو گواہ ہو جا. میرے بھائیوں، شاہد کی شہادت اس شاندار طریقے سے اٹھی کہ خود تو شاہد تھا، اس نے اپنی دعوت، اپنی تبلیغ پر پوری امت کو گواہ بنا لیا. میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، 12:45 منٹ لگے ہیں تقریباً شاہد کی تشریح کرنے، شاہد کی طرف چلنے میں، جبکہ ابھی صداقت کے واقعات اور بیان کروں تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اور کھینچ کر یہیں پر وہ آخر دعوانا الحمدللہ کہا جا سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں چلیے، انا ارسلناک شاہدا، اب مبشر پہ آ جائیں. یہ تو ہو گیا شاہد، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، سمجھ لیا نا. شاہد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہو. اگر شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے تو پھر پوری امت محمدیہ کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے شہداء کا لفظ بھی آیا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کے لیے شہید کا لفظ آیا ہے. تو اگر رسول شہید سے حاضر و ناظر تو شہداء سے پوری امت کو حاضر و ناظر لینا پڑے گا. تو شاہد کا جو معنی اور مفہوم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آئے نبی ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والے، اچھے کاموں پر خوشخبری دینے والے. نبی اکرم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، اچھے کاموں پر خوشخبری ہی تو دی تھی. یہ کیا ہے؟ اور یہ بخاری کیا ہے؟ یہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ خوشخبری نہیں تو اور کیا؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا.
کہیں لوگ اس کا غلط معنی نہ لے لیں، بس لا الہ الا اللہ کا کہنے والا جنتی تو بس کہتے رہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور بہت سے لوگ بیوی بچے چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں گے، اللہ ہو جھٹکے مار مار کے کہیں گے ہو گیا میرا کلیان۔ اللہ کے نبی نے کہا جانتے تھے میرے بھائیو، اللہ نے بذریعہ وحی بتایا، اس نے اپنی زبان سے کہہ گئے من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب، جس نے دل کی سچائی سے، دل کی سچائی یہ بہت بڑا جملہ ہے، زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ، دل والی چیز پتہ نہیں چلتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مصافحہ بھی کریں گے اور دل میں بغض بھی رکھیں گے، کتنے لوگ ایسے، السلام علیکم، ان کے چہروں کی مسکراہٹ بھی بتاتی ہے کہ ان سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں، اور چھرا گھونپنے میں وہی سب سے آگے رہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جلسوں میں سب سن نہیں آئے ہیں، کچھ لوگ پکڑنے آئے ہیں، ایک جملہ مل جائے بس، اور کل چائے کی ہوٹل پہ پوری تقریر خالی وہی جملہ چرچا کرے گا، اور وہ دکھائے گا دیکھو یہ غلطی میں نے پکڑی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا علامت الدہر بننے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو صدقا للقلب، سچے دل سے، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، جو اللہ کو سچے دل سے اپنا معبود بنا لے گا، وہ شجر و حجر کو نہ کبھی معبود مانے گا نہ مشکل کشا مانے گا۔ جو اللہ کو اپنا معبود مانے گا وہ کبھی غیروں کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکے گا۔ کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا، سمجھدار را اشارہ کافی ہے، سمجھدار ہو گئے تو اشارہ کافی ہے۔ ایرو گیرو میں بہت سی باتیں آ گئی، ایرو گیرو میں بہت کچھ آ گیا۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو سفر کرتے کرتے گاڑی روک دیتے ہیں، کیا ہوا؟ سب بلی راستہ کاٹ گئی۔ یہ بلیوں سے ڈرنے والے چلے ہیں ہم کو ڈرانے کے لیے۔ جو قوم بلی سے ڈر کر گاڑی روک دیتی ہو، ایسی قوم کبھی زندہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے، بزدلی ان کے اندر بھر جاتی ہے۔ اور ہم تو مستد احمد کی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ کسی نے مرنے کے بعد کسی نے ایک مکھی مار کے چڑھا دی تھی، اب کہاں چڑھائی تھی وہ آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، اس کا نام کھل کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکھی مار کے چڑھائی، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ جو مکھی چڑھا دے تو جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ جرجیت صاحب 18 میٹر کا کپڑا لے کے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ 20-25 تھان لے کے چڑھا دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اور ایک مکھی مار کے چڑھائی، اور ایک آدمی نے کہا میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا، بس نہیں، اللہ کے علاوہ میں کسی پر کوئی چیز نہیں چڑھاتا۔ وَقَتَلُوا، یہ لفظ ہے، انہوں نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا، سب نے مل کر اس موحد کو مار دیا۔ دخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ یہ ہے توحید کی دعوت۔ جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے گا، وہ 18 میٹر کا تھان، 20-25 سوٹ کپڑے کے اور لمبے لمبے چادریں نہیں، وہ ایک مکھی بھی مار کے چڑھانا گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ صدقا للقلب، جس نے لا الہ الا اللہ اگر صدق دل سے پڑھا ہوگا۔ یہ بات بھی بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد کر رہی ہے، جبکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن پھر بھی اتنا درد کر رہی ہوگی کہ اگلا جلسہ کراؤ گے تو اپلیکیشن پہنچ جائے گی کہ سب کو منظوری دو، جرجیز کو نہیں دو، بس یہ نہ ہے۔ صدقا للقلب، سچے دل سے جو لا الہ الا اللہ کہے گا، سچے دل سے جو کہہ دے گا میرے بھائیوں، چلیے بعد میں آئیں گی، وہ صدقا للقلب، یہ بشارت دے اللہ کے نبی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہاں جائے گا؟
जन्नत के अंदर जाएगा। देखिए कैसी कैसी खुशखबरी दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में जाएगा। यानी मौत का वक्त करीब है, सांसें ले रहा है, लोग बैठे तलकीन कर रहे हैं, वही बैठ के जोर जोर से पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों की बातें सुनकर उसके मुंह से भी निकल गया आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह और खत्म। मन कान आखिरु कलामी, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह उसी की जबान से निकलेगा आखिरी वक्त में जो जिंदगी भर मुवाहिद रहा होगा, वरना शैतान का दिया हुआ पानी भी ला 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 मुझे प्यास लगी है, पी के गया और हो गई राम राम सत्य है। जब इस्लाम पे ही नहीं मरोगे, खातिमा ईमान पर नहीं होगा तो क्या कहा जाए उस सिलसिले में? दाखिल अल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कैसी खुशखबरी दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशखबरी देते हुए कहते हैं, अय्युम इम्रातिन इज़ा सल्लत खम्सा, मेरी माओ सुनो, मेरी बहनों सुनो, मेरी कौम की बेटियों सुनो, छतों से सुनो, पर्दे की ओर से सुनो, बापर्दा हो, तुम्हारे लिए इंतजाम किया गया, स्क्रीन लगाए गए, कैमरे लगाए गए, गौर से सुनो। अय्युम इम्रातिन इज़ा सल्लत खम्साहा, जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, व अतात बालहा, और अपने शौहर की इताअत फरमा बरदारी करती हो, व अहसनत फरजहा, और अपने सतर की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अब्दुल गफ्फार साहब ने इस पर कुछ गुफ्तगू की होगी। मेरे भाइयों, बात हो रही थी नाश्ते के मौके पर, जहां बैठे थे तो बता रहे थे कि मेरा टॉपिक ये है, इसलिए मुझे अंदाजा है शायद इस पर गुफ्तगू की हो। तो मेरे भाइयों, अय्युम इम्रातिन इज़ा सल्लत खम्सा वसामत शहरा व अतात बालहा व हसनत फरजा, जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के महीने की रोजे रखती हो, शौहर की इताअत फरमा बरदारी करती हो, और अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करती हो, ऐसी औरत के लिए अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजों पर फरिश्ते बैठे होंगे और उसको पुकार पुकार कर कहेंगे, फल तदखुल मिन नय्य अब्वाबिल जन्नति शात, ऐ औरत तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। बहुत मुश्किल है, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना आसान है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख लेना आसान है, लेकिन ये शौहर की इताअत बड़ा मुश्किल मसला है। वो भी आज के इस दौर में जो दिन भर इंस्टाग्राम देखते देखते गुजार लेती हो, वो शौहर की इताअत कैसे करेगी? कितने लोग और खुद मौलाना लोग भी उसमें लगे रहते हैं, पता नहीं औरतों ही के बारे में ज्यादा पोस्ट भी डालते हैं, और जो औरतों के बारे में ज्यादा पोस्ट डालता है उससे हमें बड़ा डर लगता है। मैं सोचता हूँ कि इसके घर में वही हालत होगी क्योंकि जो डालता है जाहिर लगता है, ऐसा लगता है कि इसकी भी हालत वही होगी। सुना ने वो वाकया ही, बस कोई पूछना नहीं मौलाना हदीस की कौन सी किताब में है, पीर मानती ही नहीं थी उसकी बीवी, और वो अपनी बीवी को मनवाने में लगा था, मैं पीर हूं, मैं पीर हूं, मैं पीर हूं, मैं बहुत पहुंचा हूं। वक्त तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ वक्त। और एक दिन उसने आसमान पर किसी को उड़ते हुए देख लिया, तो घर में शौहर से कहने लगी, काफी देर के बाद जब वो आया, अपने आप को पीर बनते हो, पीर तो वो था जो आसमान पे उड़ रहा था। तो शौहर ने सोचा आज अच्छा मौका है अपना दबाव बनाने की कोशिश की। कहा अच्छा तुमने देखा? कहाँ देखा? अरे देखा है ना, बाद में मुकरना नहीं। कहा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देखा तो। कहा क्यों? कहा वो मैं ही तो था। शौहर बोला वो मैं ही तो था।
बीवी ने कहा तेरा सत्यानाश जाए, तू था कहा? मुझे लगा तू था। कहा क्यों? कहा तेरा तेरा उड़ रहा था, तेरे अलावा कोई उड़ ही नहीं सकता। फिर भी कमी निकाल दी, कमी निकाल दी। अभी तक सही था, लेकिन जब कहा तो कहती है वो तो टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा था, तू ही हो सकता, कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, वो औरतें बड़ी खुशनसीब हैं जिनको उनका शौहर मिल जाए और वो उनकी इताअत कर ले, फर्मा बरदारी कर ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, जिसकी बीवी इंतकाल कर जाए, इस हाल में कि मरते वक्त उसका शौहर उससे राजी था। यहाँ पर भी अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं कि ऐसी औरत जन्नत के अंदर दाखिल। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, बहुत मुश्किल है आज के इस दौर में तुम्हारे बारे में कुछ कहना भी। इस फितने इर्तिदाद के दौर में, जहां महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें कोर्ट में पहुंची हो कि मैं अभी से ये कह रही हूं कि मेरा रिश्ता फला के साथ होगा, वो गैर मुस्लिम है, अगर निकाह के वक्त मेरा बाप या मेरा भाई मेरा विरोध करे तो उसके विरोध को न माना जाए। 3 लाख लड़कियां सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्वे है। इस दौर में आप अंदाजा लगा सकते हो हम कहां जा रहे हैं। ज्यादा छूट और खुली आजादी, ये भी सबब है। एंड्रॉइड मोबाइल दे देना भी एक सबब है। पढ़ने के नाम पे और पढ़ाई के नाम पर, और डिजाइन सीख रही है मेरी बेटी इसके नाम पर, आप 12-12 और 1-1 और 2-2 बजे तक खुली छूट दे के वो मोबाइल चलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये भी सबब है मुर्तद होने का। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरी 6 साल 8 साल पुरानी तकरीर बंगाल की कहीं से कटिंग करके मीडिया वालों ने पेश करना शुरू कर दिया। 8 साल पुरानी तकरीर। और ये वो दौर है कि इस दौर के अंदर मेरे भाइयों कहीं से कुछ भी काटा और पीटा जा सकता है और पेश किया जा सकता है। कोई बईद नहीं, दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ और पागल मौलवी होगा, आम आदमी तो छोड़ दो, मैं मौलवी की बात कहता हूं, कोई ऐसा होगा जो ये कह दे या जो ये बोल दे कि बहन के साथ और बेटी के साथ निकाह करना जायज है। दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ मौलवी होगा जो ये कह दे कि बहन और बेटी के साथ निकाह जायज। लेकिन एक जनसंघी हिजड़े ने, एक बेगैरत ने, शायद उसकी या तो मां नहीं या बहन नहीं या बेटी नहीं, बात को काट पीट कर इस तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाया कि देखो ये मौलवी क्या कहता है, कि ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन और बेटी का हाथ किसी दूसरे के हाथ में दे दें और दूसरे का कबाड़ खाना उठा कर ले आए। जबकि मैंने करामता और फिरके बातनिया के एक लीडर की बात को कोट करके कहा था कि उसने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है, लेकिन इन बेगैरत में इसका पैसा मिलता है, इनको पैसा मिलता है, क्योंकि ये बगैर हड्डी डाले हुए तो कुछ कर नहीं सकते, इनके लिए बाकायदा हड्डियां डाली जाती है, इसलिए ये सारी चीजें काट छांट कर लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो आज के दौर में कुछ भी हो सकता है। आपकी एक बेटी के मुर्तद होने पर 5 लाख रुपए का चेक दिया जाता है, कुछ सालों के लिए घर और मकान भी दिया जाता है उनकी कमेटी की तरफ से लड़के को, और 1 या 2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद घर छीन लिया जाता है, लड़की को बेदखल कर दिया जाता है और लड़के को कहा जाता है कि अब इन लड़कों को ले जाकर बनाओ अपने धर्म में और लाओ इसको, और लड़की को बेयारो मददगार छोड़ दो। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो
جو مرتد ہونے کے بعد جنہوں نے یا تو خودکشی کی ہے یا پھر انہوں نے جسم فروشی کا دھندا بنا لیا ہے، کیونکہ وہ جیتے جی اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ باپ کے دروازے بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ کیا کریں گے آپ سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو، یہ ابھی جوانی کی دہلیز پر ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن آپ تو باپ ہیں، آپ تو بھائی ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی۔ ایوم امرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها، جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وہ احسنت فرجا، اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہو، فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔ نوجوانوں، وہ مبشر اس انداز سے بشارت دیتا ہے، تمہیں بھی بشارت دیتا ہے، من یضمن لی بین لحییہ وبین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آئے نوجوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، مجھے میرا نوجوان طبقہ دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا من یضمن لی بین لحییہ وبین رجلیہ، جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان، داڑھی کے درمیان، اپنے گالوں کے درمیان، یعنی زبان کی ضمانت دے دے، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، اس کو ذکر و اذکار میں لگائے گا، جو اس زبان کی، دیکھیے دو چیزیں بتائی ہیں اور دونوں کتنی اہم ہیں، ساری چیزیں نہیں مانگی ہیں۔ زبان ہی کو اگر آدمی برائیوں سے بچا لے تو سمجھ لو کہ آدھا اسلام تو اس نے حاصل ہی کر لیا۔ من یضمن لی بین لحییہ، جو اپنے دونوں گالوں کے درمیان، دونوں بالوں کے درمیان کی ضمانت یعنی زبان کی ضمانت دے دے، وہ بین رجلیہ، اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، جو ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کو غلط باتوں میں، غلط بولنے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، لا یعنی اور بےہودہ اور لغو باتیں کرنے میں نہیں لگائے گا، اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جو ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مبشر کس انداز سے اٹھتا ہے، یتیموں کا مال نہ کھانے والوں کو ڈراتا ہے، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو وہ مبشر بشارت دیتا ہے، انا وکافل الیتیم بالجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، فی الجنۃ کہاتین، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ زاد المعاد پڑھیے، علامہ ابن قیم کی، یتیموں کو دیکھتے اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تھیلی، دوسرے ہاتھ میں تھیلی، یہ وہ مال ہے جو نبی اکرم کو ملا ہے، سب کا حصہ دیا، آپ کو بھی حصہ ملا ہے، آج حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سوچے بیٹھی ہیں، آج 15 دن ہو گئے، میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میرے گھر میں بھی روشنی ہوگی، میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی، آج گوشت میرے گھر میں بھی پکے گا۔ نبی اکرم گھر کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عائشہ چولہے میں لکڑی رکھ لیتی ہیں، اس امید سے کہ آج اچھا کھانا میرے گھر میں بھی بنے گا۔ ادھر دو یتیم بچے ملتے ہیں، ابن القیم لکھتے ہیں، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال،
ایک نے کہا اللہ کے نبی یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ پکڑ لیا، ایک نے کہا میرا باپ نہیں ہے، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا 5 دن سے چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 7 دن سے چولہا نہیں جلا، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ رحمت للعالمین کی ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، چھوڑ دیا تھیلا، یہ تھیلا اس بچے کو، یہ تھیلا اس بچے کو، دونوں لے کے جانے لگی۔ اس وقت تک نبی اکرم دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں غائب نہیں ہو گئے۔ اپنے گھر گئے، عائشہ نے دروازہ کھولا، خالی ہاتھ دیکھا، کہا اللہ کے نبی آپ کا حصہ کہاں چلا گیا؟ آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ مجھے میرا حق ملے گا، میرا حصہ ملے گا، چولہا سنبھال لو، آج میرے گھر میں بھی روٹی پکے گی۔ فرمایا عائشہ تو یتیم بچوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا۔ فرمایا میں کب منع کرتی ہوں، تھیلا دے دیتے، لیکن اتنا دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ آج میرے گھر میں بھی روٹی بن جاتی۔ فرمایا عائشہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا، عائشہ تم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا ہے، مجھے دیکھو، پیدا ہوا تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے خیرآباد پہ گیا۔ عائشہ میں نے یتیمی میں قدم رکھا، یتیمی کا درد جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو، اس لیے میں نے یہ تھیلا اس کو دے دیا، وہ تھیلا اس کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد نبی مسجد میں آئے، نماز پڑھائی اور لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا انا وکافل الیتیم فی جنتی کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ یہ بشارت دے رہا یتیموں کا مال کھا جانے والوں، ناحق طریقے سے ہڑپ کر جانے والوں، انتظار کرو، یہ موت کسی کی دوست نہیں ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، برے کاموں پر، برے کاموں کے انجام اور جہنم کی خطرناک خوف و دہشت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں کیا شک ہے کہ محمد رسول اللہ نے لوگوں کو اپنی زندگی میں برے کام کرنے پر جہنم سے ڈرایا، جہنم کی ہولناکی سے ڈرایا، جہنم کی کیفیتیں بتا بتا کر ایمان ان کے اندر پیدا کیا کہ لوگوں یہ حالات ہوں گے جہنم کی۔ کبھی وہ نذیر جہنم سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، رواہ مسلم۔ کبھی وہ نذیر اس طریقے سے ڈراتا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کی کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں۔ گھوڑے کو لگام ڈالتے ہو نا، ایک گاڑ آئے چل دیے نا، لیکن جہنم کی لگامیں کیسی ہوگی؟ کیفیت دیکھیے گا نذیر کس طریقے سے ڈرا رہا ہے۔ 70,000 لگامیں اور ایک لگام، ہر ایک لگام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہ، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے۔ اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنا ہے،
کوئی اس کا تخمینہ صحیح سے نہیں لگا سکتا کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا تو ایک خطبہ مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری نے بیٹھ کر جھنڈا نگر کی مسجد میں دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر تھے، میں اس وقت ان کے خطبے میں شامل تھا، کہتے جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر ہیں۔ ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جیسی یہ موجودہ دنیا جس میں تم رہتے ہو، 50,000 دنیا جبرائیل اپنے ایک پر کے ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کر آدھے آسمان پر لے جا کر زمین پہ پٹک سکتے ہیں۔ 360 ایک پر کے ایک کونے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ 50,000 دنیا ایک پر کے کونے پہ آ جائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور آدھا آسمان تک لے جا کر وہاں سے پٹک دیں زمین کے اوپر۔ تو غور کرو کہ جب ایک فرشتے کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں کی طاقت کا یہ حال ہے تو پورے جبرائیل کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر فرشتے کتنے ہیں؟ اور یہ جہنم جس کو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ہمیں تو نہیں لگتا کہ موبائل میں اتنی گنجائش ہو یا کیلکولیٹر میں، ویسے ہو بھی سکتی ہے۔ 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ مبشر نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا ما سمعت مثلها قط لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ بخاری کی روایت پر غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ہم کو خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ ما سمعت مثلا قط، ایسا جاندار خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ لوگوں جہنم کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ، جہنم کے تعلق سے جو باتیں مجھے معلوم ہیں اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ۔ ترمذی کی روایت میں یہ ہے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ۔ ترمذی کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ تم اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دو گے جن سے تم دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہو۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، تم عورتوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں تو جہنم کے تعلق سے میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم۔ اگر وہ باتیں تم جان جاؤ تو ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ۔ اپنی بیویوں کو بھی لذت حاصل کرنا ان سے چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تجارون الی اللہ، اور اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے، ایک جگہ گھس جاؤ گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے، نذیر نے اس انداز سے لوگوں کو ڈرایا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کم نہیں ہے۔ تدن الشمس یوم القیامت کمقدار میل، اس قیامت کے میدان محشر کے منظر سے ڈرو جس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کمقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ زمین جو ہے انسان کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں اپنے ٹخنوں کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھوں کے برابر اس میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج جو آج ہماری زمین سے موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اس اکتوبر کے مہینے میں بھی شیروانی کے اندر مولوی جرجیز کی بنیان بالکل بھیگ کر
भीग चुकी है, निचोड़ो तो उसमें पसीना निकलने लगे। इस अक्टूबर के महीने में जबकि सूरज भी हमारे सर के ऊपर नहीं, ये दिन भर के सूरज की हरारत का, इस रात में भी उसकी गर्मी का ये अंदाजा है। जब 1 मील के फासले पर होगा तो हमारा हाल क्या होगा। और वो भी सुलैम इब्न आमिर रावी इस हदीस के वो कहते हैं कि अरबी जबान में मील के 2 माना है। 1 मील तो मसाफतल और जमीन की मसाफत को बोलते हैं, जैसे 1 मील, 2 मील गए, 5 मील गए। एक तो मील ये होता है 1.5 किलोमीटर का 1 मील, और 1 मील सुरमेदानी की सलाई को भी बोलते हैं, जिससे औरतें आंखों में सुरमा लगाती हैं। सुरमा लिया और ऐसे लगा, उस सुरमेदानी की सलाई को भी मील कहते हैं। मादरी मा यानी बिल मील, जो सुलैम आमिर रावी है वो कहते हैं वल्लाहि मादरी मा यानी बिल मील, अल्लाह के नबी ने कहा सूरज 1 मील के फासले पर होगा, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम वो 1 मील जमीन से 1 मील की दूरी पर होगा या सुरमेदानी की सलाई के बराबर हमारे सर के ऊपर होगा। मुझे नहीं मालूम कि मील से क्या मुराद है। यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से नजीर ने डराया, किस अंदाज से नजीर डरा रहा है। वो नजीर इस अंदाज से भी डराते हुए हमारी माँ बहनों को भी कह रहा है कि निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे औरतें कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन बराए नाम कपड़ा होगा। कपड़ा पहनने के बावजूद वो बरहना होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद वो अदनंग होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद जिस्म के आधा उनके दिखाई दे रहे होंगे। यानी फैशन नाम का कपड़ा उनके ऊपर होगा।